الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ فضائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع کرنے سے پہلے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بہت پیاری منقبت لکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو وہ ہم اشعار جو سن لیتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم، کہ پیشوایا نے دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ہوا اول الامر سے یہ ثابت کہ تیری اطاعت ہے ہم پہ واجب، خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ، کسی کی آنکھ کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابو حنیفہ، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ، خبر لے اے دستگیر امت ہے سالک بے خبر پہ شدت، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب ایک ایک اشعار کے اوپر اگر ہم کلام کریں تو یہ کتنی جو وضاحت بنتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اشعار ہی کے اندر جو وہ کئی باتوں کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر دی۔ فرمایا کہ اگر جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے مشرک ہوتے، یعنی اگر تقلید کرنا ہی شرک ہوتا تو محدثین میں سے آپ کو ایک ایسا محدث دکھائے کہ جو مجھ سے وہ مقلد نہ ہو، کوئی ایک ایسا وہ دکھائے محدث جو مقلد نہ ہو، یا تو وہ مجتہد کے درجے پر ہوگا یا جو ہے وہ مقلد ہوگا۔ تو اگر تقلید ہی شرک ہوتی تو کوئی محدث ہی باقی نہیں بچے گا۔ آپ دوسرے عام بندوں کی طرف تو بعد میں آئے، پہلے محدثین کرام کو تو بچائیں، محدثین کرام میں سے ہی کوئی نہیں بچے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اولو الامر سے یہ بات ثابت ہے کہ تیری اطاعت جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے۔ اب ہم پر واجب کس طرح ہے یہ ہم نے چونکہ پچھلی نشستوں کے اندر جو ہے وہ اس کی کافی اللہ کے فضل و کرم سے وضاحت وغیرہ جو ہے وہ سنی۔ اب ہم مزید جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام اور نسب کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی نعمان ہے، کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اور لقب جو ہے وہ امام اعظم اور سراج الامہ ہے، یعنی امت کا سراج، امت کا جو ہے وہ ایک سورج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جو نام نعمان جو نام رکھا ہے اس کے حوالے سے حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خیرات الحسان کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اب دیکھیں حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ بہت بڑے محدث ہیں، اب یہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ محدثین ہیں کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اب وہی جو ہے وہ امام اعظم کی شان بیان کرے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا دوگلا معیار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اتنے بڑے چوٹی کے محدث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کریں تو جب وہاں پر ہم قبول کر لیتے تو یہاں پر بھی ہم نے قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں آئمہ اس پر متفق ہے کہ آپ کا نام نعمان ہے، اور اس میں لطیف راز ہے، نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے بدن کا ڈھانچہ جو قائم ہوتا ہے۔ نعمان سے مراد کیا ہے؟ نعمان کی اصل ایسا خون ہے
جس سے بدن کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ نعمان کا معنی روح ہے. پس امام ابو حنیفہ کی وجہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ